گلوبل پالیٹکس کے رنگ نرالے ہیں۔ کبھی جو باغی، غدار یا دہشت گرد کہلاتا ہے، آنے والے وقت میں ہیرو اور لیڈر بن جاتا ہے۔ یہ عام سا عمل بن گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں کیسے اور کیوں واقع ہوتی ہیں؟ حالیہ دنوں میں شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والی حیت تحریر الشام HTS کے باغی لیڈرشپ کی مثال لے لیجیے۔ آج یہ تنظیم اور اس کے لیڈر احمد الشرع المعروف ابو محمد الجولانی امریکہ اور یورپی یونین سمیت دنیا کے کئی ممالک کے لیے قابل قبول بن چکے ہیں۔ الحمدللہ رأينا بأم أعيننا كيف أن عذابات 13 عاما تتعافى من خلال هذا النصر العظيم۔ کبھی یہی احمد الشرع عالمی دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل تھے۔ ان کے سر کی قیمت $10 ملین تھی، لیکن اب امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ترکی اور مڈل ایسٹ کے سفارتکار ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق امریکہ نے احمد الشرع پر جو انعام رکھا تھا کہ ان کی گرفتاری ہو، وہ $10 ملین کی باؤنٹی اب واپس لے لی ہے۔ اب امریکہ اس پہ کوئی انعام نہیں دے گا۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی سفیر باربر ایلف کی قیادت میں ایک اہم وفد نے 12 سال بعد دمشق کا دورہ بھی کیا ہے تاکہ ان HTS کے لیڈر سے ملاقات ہو سکے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ شام کی انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ناگزیر ہے، لیکن انٹرم گورنمنٹ کو اپنے ماضی سے لا تعلقی ظاہر کرنا ہوگی اور جمہوری اصولوں کی پاسداری کا عہد کرنا ہوگا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ HTS کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر دی گئی رینکنگ پر بھی نظر ثانی کر رہا ہے۔ The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی تنظیم یا شخصیت کو پہلے ٹیررسٹ قرار دیا گیا اور پھر وقت کے ساتھ وہ قابل قبول ہو گئے اور منظور کر لیے گئے۔ ماضی میں ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا، پیلسٹائن کے یاسر عرفات، کیوبا کے فیڈل کاسٹرو، ویتنام کے ہو چی مین اور انڈیا سب کانٹیننٹ کے فریڈم فائٹر بھگت سنگھ اپنے اپنے وقت میں باغی، غدار اور دہشت گرد کہلائے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب وہ دنیا کے لیے ہیرو بن گئے۔ نیلسن منڈیلا اور یاسر عرفات کو تو نوبل پیس پرائز بھی مل گیا۔ افغانستان کی مثال بھی بہت اہم ہے۔ نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ the bell icon. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places. 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کی تو افغان مجاہدین امریکہ اور مغربی دنیا کے ہیرو تھے۔ حقانی نیٹ ورک کو اسٹریٹجک ایسٹ سمجھا جاتا تھا اور طالبان کے کمانڈرز وائٹ ہاؤس کے مہمان بن چکے تھے، لیکن 9/11 کے بعد یہی طالبان دہشت گرد قرار پائے اور انہیں گوانٹانامو کے پنجروں میں بند کر دیا گیا۔ پھر تاریخ نے پلٹا کھایا اور 20 سال بعد دوحہ میں انہی طالبان کے ساتھ امریکہ نے طویل امد مذاکرات کیے۔ پاکستان نے 1979 میں بھی ان نیگوسیشن میں ڈائیلاگز میں سہولت کار کا کردار ادا کیا تھا اور 2022 میں عموماً پاکستان امریکہ کے لیے سہولت کاری کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی مثال بھی اس حوالے سے نہایت دلچسپ ہے۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گرد و غبار جو وہاں مغرب کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف افغانوں کے لیے۔ میں آپ کو یہ مطلع کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کسی طرح سے افغانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے پاکستان کا۔ یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائیے۔
ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم بل ذوالفقار نے 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر کام کیا۔ اس تنظیم نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ایک طیارے کو ہائی جیک کرنے اور سیاسی مخالفین کو قتل کرنے جیسے سنگین اقدامات کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ اس وقت مرتضیٰ بھٹو کو دہشت گرد سمجھا جاتا تھا، جلا وطنی میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن 1990 کی دہائی میں مرتضیٰ بھٹو پاکستان واپس آئے، اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی اور قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ ان کے خلاف بیشتر مقدمات ختم کر دیے گئے۔ بعد میں وہ ایک پراسرار قتل کے واقعے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیکن ان کا یہ سفر ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ کس طرح ماضی کے دہشت گرد بعد میں سیاسی لیڈر بن جاتے ہیں۔ شام کی حالیہ صورتحال پر نظر ڈالیں تو یہ بھی حیران کن ہے۔ احمد الشرح، جنہوں نے 2011 میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی بیعت کی تھی، آج شام کی ڈی فیکٹو حکومت کے سربراہ ہیں۔ وہ ایک وقت میں القاعدہ کی برانچ النصرہ فرنٹ کے لیڈر تھے اور ان پر دہشت گردی اور جنگی جرائم کے الزامات تھے۔ We haven't committed any crimes that justify calling us a terrorist group. The victim and the oppressor should not be treated in the same way. 2016 میں انہوں نے القاعدہ سے علیحدگی اختیار کر کے HTS بنائی اور شام میں اپنے قدم جمائے۔ آج وہ دنیا کے بڑے ممالک کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ حالانکہ ماضی میں ان کا نام دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل تھا۔ یہ تمام شواہد دنیا کے باغیوں پر بڑھتے ہوئے اعتماد اور ان سے سفارتی رابطوں کی علامت ہے۔ حالانکہ HTS کی قیادت کا ماضی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کا تعلق القاعدہ، داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے رہا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ایران اور روس کے مضبوط اتحادی بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے، مغربی دنیا کے لیے ان کا اب ایک نرم رویہ ہے، ان کے لیے ایک سافٹ کارنر بن گیا ہے۔ نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ یہ صورتحال ایک بار پھر یہ ثابت کرتی ہے کہ عالمی سیاست میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ کل کے باغی، غدار اور دہشت گرد آج کے ہیرو بن سکتے ہیں۔ طاقت، مفادات اور وقت کے ساتھ نظریے بدل جاتے ہیں، اور یہی عالمی سیاست کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یاد رکھیں، ورلڈ پالیٹکس میں کچھ بھی ممکن ہے، اور جو آج دہشت گرد ہے وہ کل ہیرو بن سکتا ہے۔